شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کیا، ہمارے پیغمبر کے منصب کا تذکرہ کیا اور ہمارے پیغمبر کے مقام اور مرتبہ کا تذکرہ کیا. اور جو میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارک میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین اور وارثین کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو انسان تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا اس انسان کا نام محمد ہے، ولیکن رسول اللہ، اس کا منصب اور اس کا منصب یہ اللہ کا رسول ہونا ہے، وخاتم النبیین، اور اس کا مقام اور مرتبہ خاتم النبیین ہونا ہے. اللہ نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال کیے. نمبر 1 محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 رسول اللہ کا، اور نمبر 3 خاتم النبیین کا. آپ ان تینوں الفاظ پہ غور کریں اور 3 الفاظ کے بعد جو میں نے حدیث سے مبارک تلاوت کی ہے آپ اس حدیث سے مبارک کا معنی سمجھیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک کا مصداق کون ہے، اور آج ہماری ذمہ داریاں اس حدیث مبارک کے حوالے سے کیا ہیں. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ استعمال کیے. نمبر 1 محمد کا لفظ، یہ اللہ نے پیغمبر کا نام بتایا. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب یہی دیں گے محمد اس انسان کا نام ہے جو حضرت عبداللہ کا بیٹا تھا، جس کی ماں کا نام آمنہ تھا، جس کے قبیلے کا نام قریش تھا، جو مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گیا. اس شخص کا نام محمد تھا. میرے دوست اگر آپ سے پوچھا جائے یہ محمد کون تھا، آپ کہیں گے یہ وہ انسان تھا کہ جس میں آسمان سے جبریل وحی کو لے کر آیا. یہ وہی انسان تھا کہ جس نے 23 سال اپنے منصب پہ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کا حق بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. اگر آپ سے پوچھا جائے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب یہی دیں گے کہ جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں امت کو نماز کا درس دیا، جس نے امت کو روزے کا درس دیا، جس پیغمبر نے امت کو زکوٰۃ اور حج کا درس دیا، جس پیغمبر نے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے امت کو جہاد کا درس دیا، جس پیغمبر نے جرأت کے ساتھ اللہ کے دین کو بیان کرنے کا درس دیا، جس پیغمبر نے ہمیں بتایا اگر پوری انسانیت اگر آپ کے مخالف ہو جائے آپ نے اللہ کی توحید کا ڈنکا کیسے بجانا ہے،
آپ نے اللہ کے دین کو جرأت کے ساتھ کیسے بیان کرنا ہے. اس انسان کا نام محمد تھا. اور اگر میں اگلا آپ سے سوال کروں کہ محمد کسے کہتے ہیں تو میرے دوستو آپ اس کا جواب دیں گے محمد ایک ایسے جسم کا نام تھا کہ جس جسم میں اللہ نے روح کو ڈالا, حضرت آمنہ کے بطن سے باہر آئے, اس دنیا پہ ان کا وجود اثر کا ظہور ہوا. تو میرے دوستو محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد میں دو چیزیں ہیں. ایک محمد جس میں انسانی کا نام ہے, نمبر دو محمد روح انسانی کا نام ہے. آپ جسم کو نکال دیجیے, تنہا روح کو لے آئیں, اس کو محمد کوئی نہیں کہتا. آپ روح کو نکال دیجیے, تنہا جسم کو لے آئیں, اس کو محمد کوئی نہیں کہتا. محمد اسے کہیں گے جس کے پاس انسانی جسم بھی ہو. محمد اسے کہیں گے جس جسم میں انسانی روح بھی ہو. آپ محمد کو انسان کہیں گے, جسم اور روح ماننا پڑے گا. اس لیے انسان بغیر جسم کے نہیں ہوتا, انسان بغیر روح کے نہیں ہوتا. انسان کامل بنتا ہی تب ہے اس کے اندر پاس جسم بھی موجود ہو اور اس کے پاس روح بھی موجود ہو. یہ تو محمد تھا. اللہ نے محمد کو منصب دیا, کون سا؟ رسول اللہ کا. یہ اس سے اگلا مرتبہ تھا. اللہ نے پیغمبر کو جسم بھی دیا, اللہ نے پیغمبر کو روح بھی دی ہے. جب آسمان سے وحی آئی, یہ ہمارا پیغمبر اللہ کا رسول بنا, اللہ کا رسول بنا. اللہ نے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ میرا محمد یہ صرف رسول نہیں ہے, یہ خاتم النبیین ہے. مقام اور مرتبہ کیسے؟ اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے انسان کو دیا. انسانوں میں اعلیٰ مرتبہ اللہ نے نیک انسان کو دیا. نیک انسانوں میں اعلیٰ مرتبہ اللہ نے علماء کو دیا. علماء میں سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے چلتے ہوئے تابعین کو دیا. ان سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے صحابہ کو دیا. ان سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے نبی کو دیا. نبی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ یہ طبقے کا نام ہے. نبی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ فرد کا نام ہے. ہمارے محمد صرف نبی نہیں تھے, نبی تو آدم بھی تھا, نبی تو نوح بھی تھا, نبی ابراہیم بھی تھا, نبی موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے. ہمارے محمد صرف نبی نہیں تھے, ہمارے نبی الانبیاء تھے. ہمارے محمد نبی نہیں تھے, یہ سید الانبیاء تھے. ہمارے محمد نبی تھے, یہ خاتم الانبیاء تھے. اللہ نے محمد کا منصب بیان کیا. لوگوں میں نے محمد کو انسان بنایا, میں نے رسالت کی دستار محمد کے سر پہ سجائی اور پھر رسالت رہی, میں نے خاتم النبیین بنایا. کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر تصور کیا جا سکتا ہے وہ محض نبی کا نہیں بلکہ خاتم النبیین. یہ میرے اللہ نے پیغمبر کا منصب بیان کیا. میرے دوستوں میں بات کہنا چاہتا ہوں, میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اس لیے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو پورا کرنا ہے. یہ ہمارے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول تھے, یہ خاتم النبیین تھے. خاتم النبیین کا معنی کیا؟ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے اللہ ہمارے نبی تو آخری ہیں, ان کے بعد تو نبی نے نہیں آنا, لیکن تیری توحید کا درس کون دے گا؟ اے اللہ نبی نے نہیں آنا, پیغمبر کی نبوت کون بیان کرے گا؟ اے اللہ نبی نے نہیں آنا, ہمیں آپ بتائیں اے میرے رب اس پیغمبر کے منصب کو کون بیان کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء. اے لوگوں تم دنیا میں تلاش کرو گے تمہیں محمد تو نظر نہیں آئے گا, تم دنیا میں تلاش کرو گے تمہیں نبی تو نظر نہیں آئے گا, لیکن نبوت کے جانشین تمہیں علماء نظر آئیں گے. جیسے پیغمبر نے حق کو بیان کیا تمہیں حق کو بیان کرنے والے علماء نظر آئیں گے. جیسے محمد نے رب کی توحید کو بیان کیا توحید کو بیان کرنے والے تمہیں علماء نظر آئیں گے. پیغمبر دنیا کو چھوڑ گئے, پیغمبر دنیا کو چھوڑتے ہوئے علماء کو اپنا وارث بنا کر گئے. میرے دوستو پھر مجھے اگلی بات کہنے دیجیے, علماء تو دنیا میں ہزاروں ہوں گے, میں کہتا ہوں میں عالم ہوں. سٹیج پہ بیٹھنے والے میرے بزرگ یہ فرمائیں گے ہم علماء ہیں, کوئی اور آئے گا وہ کہہ دے گا میں عالم ہوں, لیکن ہم عالم کس کو مانیں گے؟ پیغمبر کا جانشین کون ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا, سورۃ العصر کو پڑھیے, فرمایا والعصر, رب کہتا ہے میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر, انسان نقصان اٹھائے گا, لیکن نقصان سے بچنا چاہے انسان چار کام کرے, الا الذین آمنوا, اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے, وعملوا الصالحات, اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے, وتواصی بالحق, اگر عقیدہ ٹھیک ہے عمل اس کے ٹھیک ہے اپنے عقائد کو جرأت کے ساتھ بیان کرے, وتواصوا بالصبر, اگر جرأت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی, اس کے مقابلے میں طاقت آئے اس طاقت کا مقابلہ کرے, اپنے موقف کو نہ چھوڑے. جس انسان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو, عقیدے کو جرأت کے ساتھ بیان کرے اور آنے والی طاقت کو اپنے پاؤں کی نوک سے ٹھکرا کے رکھ دے, یہ کامل انسان ہے, یہ پیغمبر کا وارث بنے گا. میرے دوست میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں, گزشتہ انبیاء کی بات نہیں کرتا. آپ آئیے میرے دور میں دیکھ لیجیے ایسے کون سے علماء تھے جن علماء کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا اور جن علماء کے اعمال بھی ٹھیک تھے, اور علماء نے اپنے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا, ان کو روکا گیا, انہوں نے جرأت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کیا. ان کو روکنے کے لیے اگر برطانیہ سے انگریز آیا, یہ علماء سولی پہ لٹک گئے, اپنے موقف کو نہیں چھوڑا, ان کو شاملی کے میدان میں لڑنا پڑا, اپنے موقف کو نہیں چھوڑا, ان کو جیلیں کاٹنا
پڑی، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، ان کو توپ کے دھانوں کے سامنے باندھ کے اڑایا گیا، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ مجھے کہنے دیجیے پیغمبر کا وارث وہی عالم ہوگا جس کے سامنے جیل آئے وہ گزار دے، توحید کو بیان کرنا نہ چھوڑے، اس کو ہتھکڑی آئے وہ پہن لے، پیغمبر کے موقف کو بیان کرتا چلا جائے، اس کو الٹا لٹکا دیا جائے وہ لٹک جائے، لیکن پیغمبر کے موقف کو نہ چھوڑے۔ یہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ میں اپنی تاریخ میں اپنی زندگی میں تلاش کرتا ہوں میرے دوستوں، گزشتہ صدیوں کی بات چھوڑیے، ہمارے اس دور کی بات ہے، اس صدی میں، اس سے پچھلی صدی میں علماء کا بہت سے دنیا میں ایک بہت بڑی فرعونی طاقت آئی پیغمبر کے دین کو مٹانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ اس بڑی طاقت کا نام کیا تھا؟ یہ برطانیہ کا تاج تھا، یہ دین کو مٹانے کے لیے آیا۔ برطانیہ کے تاج کے سامنے ٹکرانے والا کون تھا؟ اس کا نام قاسم نانوتوی تھا۔ ٹکرانے والا کون تھا؟ شیخ الہند مولانا حسین احمد مولانا محمود الحسن دیوبندی تھا۔ ٹکرانے والا کون تھا؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تھا۔ ٹکرانے والا کون تھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ ٹکرانے والا کون تھا؟ امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی تھا۔ میرے دوست ایک منٹ، میں نے آپ میری گزارش سمجھے، میں نے اپنی بات کو آدھے گھنٹے میں مکمل کرنا ہے، مجھے آپ اپنی بات پوری کرنے دیجیے۔ میں بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی کہہ دے میں عالم ہوں، آپ اس سے پوچھیے تم اپنی تاریخ بیان کرو۔ اگر تیری تاریخ یہ ہو کہ تجھے انگریز نے کھڑا کیا ہو جہاد کی حرمت کے فتوے دینے کے لیے، میں تجھے علماء حق کیسے مان لوں؟ میرے دوستو، اس دھرتی پہ جب انگریز آیا، انگریز کے سامنے ٹکرانے کے لیے علماء حق میدان میں آئے۔ علماء نے ٹکرانے کے لیے ایک قلعے کو قائم کیا، اس قلعے کا نام دارالعلوم دیوبند تھا۔ علماء نے قلعہ قائم کیا، اس قلعے میں فوج کو تیار کیا، ان فوجوں کا نام طالبان تھا۔ علماء دیوبند نے ایک قلعہ قائم کیا، اس قلعے کا نام دارالعلوم دیوبند تھا۔ اس قلعے میں فوج کو بھرتی کیا، اس بھرتی کا نام طالبان تھا۔ انگریز کے خلاف ٹکرانے لگے، انگریز نے ایک اپنا ٹوڑی ایک پروردہ پیدا کیا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے تریاق القلوب صفحہ 15 پہ لکھا، میں نے انگریز کے حق میں جہاد کی حرمت سے اتنے دلائل دیے ہیں، اگر جمع کیے جائیں 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ دوسرا ٹوڑی جس کو انگریز نے پیدا کیا، اس کا نام احمد رضا خان تھا۔ اس نے کتاب لکھی اعلام الاعلام ان ہندوستان دارالاسلام۔ اس نے کہا لوگوں، ہندوستان تو دار اسلام ہے، دار اسلام میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ تیسرے ٹوٹی کو پیدا کیا، اس کا نام محمد حسین بٹالوی تھا۔ اس کے اپنے ایک کتاب لکھی الاقتصادی مسائل جہاد، کہتے ہیں جہاد کس لیے ہوتے؟ مذہبی آزادی ہو۔ ہمیں انگریز نے مذہبی آزادی دی ہے، انگریز کے خلاف تم کیوں لڑتے ہو؟ تو علماء دیوبند کے مد مقابل آنے والے ایک طبقے کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ان کے مد مقابل آنے والے دوسرے طبقے کا نام احمد رضا خان تھا، ان کے مد مقابل آنے والے تیسرے طبقے کا نام حسین بٹالوی تھا۔ حسین بٹالوی کون تھا؟ یہ اس وقت جو دنیا میں اہل حدیث کے نام پہ منکرین حدیث کام کر رہے ہیں، اس وقت دنیا میں اہل حدیث کے نام سے رفض اور شیعت کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا لیڈر حسین کا بڑا لیڈر یہی ظالم اور بدبخت تھا جس نے اقتصاد فی مسائل جہاد لکھی، انگریز سے پلاٹ وصول کیے، انگریز سے جگیریں وصول کی۔ یہ تین طبقے وہ تھے جو انگریز کی حمایت میں علماء دیوبند کے مد مقابل آئے تھے۔ میرے دوستو، جو بات میں کہنے لگا ہوں، دیوبندی کون ہوگا؟ پیغمبر کا وارث کون ہوگا؟ پیغمبر کا وارث وہی ہے جو پیغمبر کے دشمن انگریز کے خلاف بھی بغاوت کرے اور ان باغیوں کی حمایت کرنے والے احمد رضا خان کے خلاف بھی جرأت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت میں لائے۔ وہ کون ہوگا جو قادیانی کے عقائد کو تش تش بام کرے؟ علماء دیوبند کا وارث کون ہوگا جو منکرین حدیث و نیم روافض اہل حدیث کے خلاف اپنی زبان کو بلند کرے؟ یہ پیغمبر کا وارث تھا، یہ علماء دیوبند تھے۔ علماء دیوبند نے کام کیا، لیکن علماء دیوبند کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ایک فتنہ اور وجود میں آیا۔ انہوں نے کہا لوگوں نہیں نہیں، تم نہیں جانتے، دیوبندی تو وہ بھی ہیں، دیوبندی تو میں بھی ہوں۔ علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے ایک اور طبقہ وجود میں آیا، علماء دیوبند کا انکار کر دیا، خود کو دیوبندی کہنے لگے۔ میرے دوستو، یہ ایسا ہی تھا، میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک فتنہ اس امت میں پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا اور کہتے ہم قدری ہیں، تقدیر کا انکار کر کے خود کو قدری کہنے لگے۔ ایک اور فتنہ پیدا ہوا، احمد کی ختم نبوت کا انکار کیا، کہتے ہم تو احمدی ہیں۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا، ان لوگوں نے بدعت کو عام کیا، کہتے ہم تو سنی ہیں۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے پیغمبر کی حدیث کا انکار کیا، کہتے ہم تو اہل حدیث ہیں۔ جب دیوبندیوں، مجھے یہ بات کہنے دیجیے، اگر تقدیر کا انکار کرنے والا وہ اپنا نام قدری رکھ کے وہ تقدیر کا قائل نہیں ہوتا، اگر احمد کی ختم نبوت کا انکار کر کے وہ احمدی نہیں ہو سکتا، بدعت کو عام کر کے سنی نہیں ہو سکتا، حدیث کا انکار کر کے غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہو سکتا، دیوبندیت کا انکار کرنے والا دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ آپ میری مجبوری سمجھیے، میں علماء دیوبند کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، میری بات غلط ہے آپ رد کر دیجئے، میری ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری کون سی آپ وہ بھی سنیے۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ،
اللہ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مولانا امین اکاڑوی حجت اللہ فی الارض تھے. مولانا امین اکاڑوی اس دور کا شیخ الاسلام تھا. مولانا امین اکاڑوی رئیس المناظرین تھے. مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی یہ دیوبندیت کا سرتاج تھا. مولانا اکاڑوی نے اس فتنے کے خلاف ایک کام شروع کیا. وہ فتنہ کون سا تھا؟ غیر مقلدین کا فتنہ، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں. مولانا نے ان کے خلاف کام کیا. مولانا اپنی جماعت میں لا کے چلتے رہے. مولانا دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم نے مولانا کے کام کو آگے بڑھانے کا عزم کیا. ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا. میں نے اس مسئلے کا اظہار کئی ایک علماء سے کیا. میں اس وقت ان کا نام نہیں لیتا. مجھے بعد ہمارے دیوبندی اکابر نے کہا، وہ فرمانے لگے بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. میں نے کہا حضرت فرمائیے. انہوں نے کہا تم اپنا کام غیر مقلدیت کے خلاف کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر تم نے غیر مقلدیت سے ہٹ کے تم نے کسی اور فتنے کا تعاقب شروع کیا جن کو لوگ دیوبندی کہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے معذرت خواہ ہیں. میں نے دو سوال ان سے کیے. میں وہ دو سوال آپ سے بھی کرتا ہوں، دو ہی سوال اپنے علماء اکابرین سے کرتا ہوں. میں نے کہا حضرت میرے دو سوال ہیں. میرا ہدف غیر مقلدیت ہے. میرے اللہ نے چاہا میں اپنے ہدف تک ضرور پہنچوں گا. میں نے حدیث کو ننگا کر کے چھوڑوں گا. غیر مقلدیت کے عقائد زیر باز ضرور آئیں گے. اور اگر غیر مقلدین نے میرے کابر کو بھونکنا بند نہ کیا، رب کعبہ کی قسم میں غیر مقلدین کے علماء کو اکابرین کو زیر باز لاؤں گا. میں نے کیا ایک مرتبہ اعلان کیا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، میں نے گزشتہ رات گکھر منڈی امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سرفراز خان صفدر دمد برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. میں نے حضرت کی مسجد میں غیر مقلدین کو للکارتے ہوئے کہا، میں نے کہا تم اپنا موقع بیان کرو. یہودی کو بھی حق حاصل ہے، تمہیں بیان کرو. عیسائی کو حق حاصل ہے، تم بھی بیان کرو. میں تمہیں موقع بیان کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر تم نے علماء دیوبند کو کافر مشرک کہا، میں تمہارے کابر کو معاف نہیں کروں گا. اگر تم نے میرے کابر کو بھونکنا شروع کیا، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا. اگر تم نے قاسم ندوی کو بھونکا، میں میدان میں آؤں گا اور اپنی دیوبندیت کو ضرور لاؤں گا. میرے کابر کو بھونک کے تم ہمارے اسٹیج سے اسمبلیوں میں جاؤ، تمہارا راہ میں روک دوں گا. تمہارا راہ روکنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. آپ بتاؤ بات کہنی چاہیے کہ نہیں؟ بلند واسطے کو کہنی چاہیے کہ نہیں؟ تم چھوڑ دو بھونکنا میرے کابر کو، میں تمہیں منع نہیں کرتا. تم آؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تم قاسم نوتوی کو مشرک کہو پھر میں تمہیں اپنے سینے لگا لوں. ایسا نہیں ہوگا. تم شیخ العرب العجم کو مشرک کہہ دو، تم سونے سے لگا لو. ایسا نہیں ہوگا. تم سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارات کو کفریہ شرکیہ کہہ دو، تمہیں سینے سے لگا لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. میرے دوستوں میں بات بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ایک ضمن بات کہہ دوں کہ آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. میں بات کیوں کہتا ہوں؟ قائد جمعیت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم موجود ہے. میں ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں بعض حضرات کہتے ہیں یہ شاید مجلس عمل کے خلاف بات کرتا ہے، ہماری جمعیت کے خلاف بات کرتا ہے. نہیں نہیں، حاشا وکلا، میں جمعیت کے خلاف بات نہیں کرتا. میں جمعیت اکابر کے خلاف بھی بات نہیں کرتا. جمعیت علماء اسلام کے اکابر میرے اکابر ہیں، میں ان کو اپنا بزرگ مانتا ہوں. لیکن ایک بات کو سمجھیے، میں اکاڑا میں تھا، حضرت مولانا گیلانی دامت برکاتہم اب بھی موجود ہے. حضرت میرے بیان میں تفصیلاً موجود تھے، پورا 1.5 گھنٹے کا بیان سنا. میں نے حضرت کی موجودگی میں کہا، میں نے کہا میں جو غیر مقلدین کے خلاف اتنا سخت موقف اختیار کرتا ہوں اور کبھی ان سے دور کرنے کی بات کرتا ہوں، میرے بعد ناقبت اندیش دوست کہتے ہیں یہ اتحاد کے خلاف بات کرتے ہیں. نہیں تو میری بات کو سمجھنا. میں کہتا ہوں میری اور ہمارے موقف کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ حضور مکہ میں داخل ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے آپ معافی کا اعلان کر دیا. فرمایا لیکن فلاں آدمی کو محمد بھی معاف نہیں کرتا. حضور نے معافی کا اعلان نہیں کیا. ان میں سے ایک آدمی کا نام عبداللہ بن خطل، یہ مکے کا مشرک تھا. یہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو کے معافیا مانگ رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا اس کو قتل کر دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن خطل کو قتل کر دیں، وہ تو غلاف کعبہ کے نیچے چھپا پڑا ہے، اس کو بھی مار دیں. فرمایا ہاں اس کو وہیں پہ قتل کر دو. میرے دوستوں، میں نے دوستوں سے کہا ہمارا موقف یہ ہے، ہم اس غلاف کعبہ کا احترام بھی کریں گے، چھپنے والے عبداللہ بن خطل کا بھی معاف نہیں کریں گے. ہم جمعیت کے جبے کا بھی احترام کریں گے. میں اکابر کی دستار کا بھی احترام کروں گا، لیکن دستار کی آڑ میں چھپنے والے بدعتی کو معاف نہیں کروں گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے دوستوں توجہ کریں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ بن خطل کہاں چھپا تھا؟ غلاف کعبہ کے نیچے. حضور نے فرمایا نا غلاف کعبہ کا تو احترام کرنا ہے، لیکن غلاف کعبہ میں پناہ لینے والے مشرک کو معاف نہیں کرنا. میں کہتا ہوں میں جمعیت کے اکابر کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان اکابر کی آڑ میں اگر کوئی شخص ہمارے اکابر پہ بھونکنا بھرے تو ہم اس کو قتل معاف نہیں کریں گے، ہم اس کی قتل اجازت نہیں دیں گے. اگلی بات سنیے، میں بات کرنے لگا ہوں. میں نے ان علماء سے کہا، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں نے کہا حضرت میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں، میرے 2 اشکال ہیں. یہ اشکال میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، میں اپنے علماء کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ حضرات میرے 2 مسئلے اور میرے 2 سوالوں کا آپ توجہ ادھر رکھیں. ہاں میرے 2 اشکالات کا جو آپ نے توجہ رکھنا. میں نے
نے کہا جی میرا پہلا اشکال یہ ہے، میں پاکستان کے جس چوک اور چوراہے میں، پاکستان کی جس مسجد اور گلی میں غیر مقلدیت کے خلاف میدان میں اترتا ہوں، میں مناظرے کے لیے آتا ہوں، غیر مقلدیت کے خلاف میں دلائل کی جنگ لڑتا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مد مقابل غیر مقلد کم آتا ہے، خود کو دیوبندی کہلوانے والا، دیوبندی نظریات کا انکار کرنے والا مجھ سے مناظرہ یہ کرتا ہے۔ میں کھاریاں گیا، میں نے مسئلہ غیر مقلدیت کے پڑھایا، چٹے مجھ سے حیات انبیاء کے موضوع پہ منڈی بہاولدین گیا، مولانا عبداللہ خان بشیر دامت برکاتہم گواہ ہے، مدنی بہاولدین میں حضرت بھی موجود تھے، حضرت نے بیان کیا، میں غیر مقلدیت کے خلاف بیان کرتا ہوں، مجھے چٹے مسئلہ حیات انبیاء پہ میں جہاں پہ گیا میں بیان کرتا ہوں غیر مقلدیت کو، میں نے کہا تم مجھے کیوں چھیڑتے ہو، تم مجھے میرا راستہ چھوڑ دو، ہمیں اپنی منزل تک جانے دو، لیکن اگر تم نے راہ روکنے کی کوشش کی، تمہاری اتنی وقت رہی ہے تمہیں جوتے کی نوک پہ اڑانا دیا جائے، ہم تمہیں بھی کیا کر دیں گے، ہماری راہ سے ہٹو۔ میں نے علماء سے دوسرا سوال یہ کیا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی غیر مقلدیت کے خلاف گفتگو کرتا ہوں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مسلمانوں ایک بات کو سمجھو، غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف فروع کا نہیں ہے، اصول کا اختلاف ہے، ہمارا مسائل کا نہیں ہے، نظریات کا اختلاف ہے، ہمارا ہم سے اختلاف عقائد کا بنیادی اختلاف ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب میں غیر مقلدین سے اختلافات کی لسٹیں نظریات کے طور پہ بیان کرتا ہوں، ہمارا غیر مقلدین کا اختلاف کیا ہے، جب میں عقائد کو زیر بحث لاتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارا ان سے اختلاف ہے حیات انبیاء کے مسئلے پہ، وہ پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ہم قبر میں اثر میں پیغمبر کو زندہ مانتے ہیں، وہ روضے پہ صلاۃ والسلام کے سما کا قائل نہیں، ہم سما کا قائل ہیں، وہ پیغمبر پہ اعمال پیش ہونے والے مسئلے عرض اعمال کا قائل نہیں، ہم عرض اعمال کا قائل ہیں، وہ پیغمبر کی قبر پہ شفاعت کے لیے مسئلہ استشفاء کا قائل نہیں، ہم مسئلہ استشفاء کے قائل ہیں، وہ ذوات صالحہ سے توسل کا قائل نہیں، ہم توسل کا قائل ہیں۔ میں نے تو بیان کیا تھا غیر مقلدیت کیا عقیدہ، یہ فوراً بول اٹھا مولا ہمارے خلاف بات کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا کیا تیرا یہی عقیدہ ہے، کہتے ہیں ہاں یہی ہے، میں نے کہا پھر تجھے میں غیر مقلدین کی لسٹ میں لا کر تیرے خلاف بھی بیان کروں۔ میری بات نہیں سمجھے، میں اختلاف کس سے کر رہا تھا، بولیے غیر مقلدین سے، میں نے مسئلہ غیر مقلدیت کا چھیڑا، اور جب میں نے عقائد بیان کرنے شروع کیے، عقائد بیان کرتے ہوئے درمیان میں وہ عقیدے آگے جو بدقسمتی کے تیرے عقیدے تھے، کہتے ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں میں نے غیر مقلدین کے خلاف گفتگو کی ہے، اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں تم دیوبندی نہیں ہو، تم غیر مقلد ہو۔ میرے یہ دو مسئلے تھے، اور اس سے بڑا تیسرا مسئلہ میرے ساتھ جو پیش آیا، میرے دوستوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہاں میری بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں، میرے سامنے تیسرا مسئلہ پیش آیا، کہاں پہ، میں لاہور گیا، یہ کوٹ عبد المالک گواہ ہے، کوٹ عبد المالک 9 جولائی کو جلسہ ہوا، ابھی ہمارا جلسہ ختم نہیں ہوا کہ 15 جولائی کے کوٹ عبد المالک میں غیر مقلدین کے جلسے کے اشتہار لگ گئے۔ وہ دوست میرے پاس اشتہار لائے، کہتے مولانا بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے کہا جی کیا ہوا، کہتے غیر مقلدین نے 15 جولائی کو جلسے کا اعلان کیا، اس میں جو اشتہارات لکھے ہیں ان اشتہارات میں ایک مولوی کا نام ہے، میں نے کہا وہ کون سا مولوی ہے، کہتے مولوی کا نام یہ لکھا ہے علامہ سیف اللہ خالد بن احمد سعید ملتانی سابق حنفی دیوبندی، اس کا آپ جواب دیجیے، یہ میرے پاس اشتہار آیا، میں نے کہا میری طرف سے چیلنج قبول کر لیجیے، اس اشتہار پہ لکھا ہے مولانا سیف اللہ خالد بن احمد سعید ملتانی سابق حنفی دیوبندی، اگر سیف اللہ خالد کے باپ کا نام احمد سعید ملتانی ہو میں مسلک اہل حدیث قبول کر لوں گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میرے دوستو آپ آج بھی میرا چیلنج نوٹ کریں، آپ کے علاقے میں سیف اللہ خالد ایک معمولی سی چٹ دیں، چٹ دو چٹ، میں نے اسے کہا تم سیف اللہ خالد کو احمد سعید ملتانی کا بیٹا ثابت کر دو میں مسلک بدل جاؤں گا۔ لاؤ، احمد سعید ملتانی کا سیف اللہ خالد آیا، ان لوگوں نے کہا حضرت کیسٹ سنے بیان کرنے کے لیے، میرے خلاف آیا، میرے دلائل کا رد کرنے کے لیے آیا، میں نے کیسٹ سنی، سیف اللہ خالد کیسٹ کا آغاز کرتا ہے، کہتا ہے میں جب یہاں پہ بیان کے لیے آیا مجھے لوگوں نے کہا ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، آپ وہ کیسٹ سنے اس کا جواب دیں، ہم اہل حدیث علماء ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے ہیں، کیسٹ سن کر بیان نہیں کرتے، کیسے سن کر بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں بیان نہیں کرتے، تم کیسے سن کر بیان کرنا یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو تجھ سے پہلے جو غیر مقلدین میرا رد کر رہے تھے وہ کیسے سن کر بیان نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک اسٹیج پہ ایک ریاکار ہے اور ایک اسٹیج پہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنے والے، اسی کا نام غیر مقلدیت ہے کہ ہر قسم کے مغلوبے وہاں پہ جمع کر دیے جائیں۔ میں نے کہا میرا دوسرا چیلنج یہ ہے، تم نے کہا سابق حنفی دیوبندی، تم سیف اللہ خالد کو دیوبندی ہونا ثابت کر دو، میں تب بھی مسلک بدل جاؤں گا، یہ دیوبندی نہیں تھا۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ بات زیر باس کیوں لایا ہوں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخری بات کہنے لگا ہوں، میں اس مسئلے کو زیر باس کیوں لایا، اشتہار پڑا، مولانا عبدالسلام رستمی سابق دیوبندی، مولانا صاحب اللہ خالد سابق دیوبندی، مولانا عصمت اللہ سابق دیوبندی، مولانا احمد صادق پہاٹی سابق دیوبندی، مولانا عبدالرحمان شہین سابق دیوبندی، مولانا عامر کلیم سابق دیوبندی، مولانا قاری مختار سابق دیوبندی۔ میں حیران تھا یا اللہ اتنے دیوبندی غیر مقلد کیسے ہو گئے، جب شان پھٹک کی اور ہم نے ان کو کھنگالنا شروع کیا تو پتہ لگا دیوبندی نہیں مماتی تھے، یہ دیوبندی نہیں،
میری بات سمجھے؟ اب یہ دیوبندی نہیں بلکہ کون تھے؟ بولیے دیوبندی نہیں کون تھے؟ اس لیے میرے دوستو ہمارے حضرات کو معلوم ہے، میں بھی اس بات کو زیر بحث نہیں لاتا. ابھی جمعرات کی بات ہے، یہاں دارالعلوم تریم القرآن وزیر آباد میں ہماری 3 گھنٹے کی گفتگو وہ ویڈیو کے ریکارڈ پر موجود ہے، تفصیلاً گفتگو ہوئی. کہتے ہم سے مناظرہ کرو. میں نے کہا بڑے شوق سے کرو، لیکن ہم تم سے مناظرہ حیات انبیاء کے دلائل پہ نہیں کریں گے. مجھ سے مناظرہ غیر مکلف کرے گا، میں حیات انبیاء کو قرآن و سنت اور احادیث اجماع صحابہ سے ثابت کروں گا. اگر مناظرے کا چیلنج تم دو گے تو میرا اور آپ کا 2 باتوں پہ اتفاق ہے، تیسرے مسئلے پر اختلاف ہے. ہم دونوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے، علماء دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہمارا دوسرا ایک بات پہ اتفاق ہے، میں کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں، آپ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں. ہمارا اختلاف اس بات پہ ہوا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کیا؟ اگر علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی نکلے تم دیوبندی، اگر عقیدہ حیات النبی نہ نکلے تو میں دیوبندی. تمہیں نیم غیر مقلد کہنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ جو میرے موقف کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ہمیں اس بات کو زیر بحث، میرے دوستوں میں آخری بات کہنے لگا ہوں، ہمیں اس بات کو زیر بحث لانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بولیے نا. میں کہتا ہوں تم دیوبندی نہیں ہو، تم کہہ دو. علماء دیوبند کے نظریات کو نہیں مانتے، ہمت کر کے کہہ دو نا. کیوں ہمارے ساتھ چمٹتے ہو؟ تم کہہ دو. میرے دوستوں میں آخری بات کہنے لگا، میری بات کو یاد کر لیں. جب آپ کے سامنے اشتہار ہے، میں آج بھی لاہور میں تھا، اشتہارات آئے، میں نے کہا مجھے اشتہار مت پیش کرو، میرا یہ موقف ہے، یاد رکھنا. ایک ہے رافضی اور ایک ہے نیم رافضی. غیر مقلدین کے بارے میں کہتا ہوں یہ نیم رافضی ہے، اور مماتی کے بارے میں کہتا ہوں یہ نیم غیر مقلد ہے. ایک ہے نیم غیر مقلد، ایک ہے کامل غیر مقلد، ایک ہے اکمل غیر مقلد. دلائل کبھی بات میں صحیح، مماتی یہ نیم غیر مقلد ہے، اور اہل حدیث یہ کامل غیر مقلد ہے، اور مرزا قادیانی یہ اکمل غیر مقلد ہے. یہاں سے شروع ہوگا وہاں تک جا کے رکے گا. اگر کبھی دلائل چاہیے، مولانا عبدالرحمان بشیر صاحب موجود ہیں، مولانا عبدالقدوس کارن صاحب موجود ہیں، آپ نزاد کی کتب پڑھ لیں، آپ کو میرے دعوے کی صداقت خود بہت نظر آ جائے گی کہ نیم غیر مقلد یہ مماتی ہے، اور پورا غیر مقلد یہ خود کا اہل حدیث کہلوانے والا، اور اکبر غیر مقلد یہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی ذریت ہے. میرے دوستوں میں اس لیے بات کہتا ہوں، اللہ ہم کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دیوبندی ہیں، ہم دیوبندیت کو اپنا راہبر و رہنما مانتے ہیں. ہم علماء دیوبند کو اس دور میں پیغمبر کا سچا جانشین مانتے ہیں، ہم پیغمبر کا سچا وارث مانتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم پیغمبر کے جانشین ہونے کا حق ادا کر دیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، میرا پوری دنیا مماتیت کو چیلنج ہے کہ جب تم سے میرا مناظرہ، ہمارے بزرگوں کا مناظرہ ہوگا، اس بات پر ہوگا تم دیوبندی ہو یا تو کرتا ہوں. بات کو سن لیں، ہم مماتیوں کو دیوبندی نہیں کہتے. اگر کوئی مماتی غیر مقلد بن جائے تو یہ نہ کہو دیوبندی غیر مقلد بنا، بلکہ یوں کہہ دو کہ نیم غیر مقلد، کامل غیر مقلد بنا، اور اکمل غیر مقلد بننے کا آپ انتظار فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.